سمجھ آتی ہے کہتے ہیں وی ڈونٹ نو آیا این گونا لعنہا و تعدیدہا قرآن قابل استثناء؟ کیا یہ جو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الفاسقین، منافقین کی جو بات کی ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہو، فاسقین پر ہو، تو وہ کس طرح یہ جو تحدید ہوئی ہے اور یہ جو اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس کو استثناء کیسے کیا جائے گا؟ وہ گروہ خاص ازانہ خارجن، اور ایک خاص قسم کو لوگ جائیں اس کو یہ شامل نہیں ہے۔ چرا و برائے چے، یہ کس طرح ہے اور کیوں ہے؟ جواب دیں۔ کہتے جرا نہیں کی ہے، تعدیل نہیں کی ہے، نقد نہیں کیا ہے۔ واضح ہمیں گزشتے آئے چنین حکم و منزلہ چراغ سبز دادا و صحابہ نسبت بار گنا گناہ و جنایت معصوب نمی شود؟ کیا ان سب باتوں کو دیکھیں اور دیکھیں ان سب باتوں سے بنابراین اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو اصحاب کو ایک کیا ہے گرین سگنل دے کر کیا یہ خود جنایت اور ظلم میں مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کس طرح ہے؟ قرآن کی آیتوں کو دیکھا جائے اور ادھر دیکھا جائے، دو باتیں کرتی ہوں۔ کہا عقل کے نزدیک میں موافق نہیں ہے یہ بات، تاریخی اعتبار کے ساتھ موافق نہیں ہے، اور جو اسلامی تاریخ ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ان حکم با متون تاریخ اسلامی وہ ہیچ گنت سازگار نیز، اس کو آپ تاریخ اسلام میں لے چلیں تو وہاں کے ساتھ بھی جو فٹ نہیں آ رہی ہے یہ بات۔ زیرا بسیار کسان بودن کے روز در ردیف مہاجران و انصار بودن، چونکہ اس وقت بھی کئی لوگ تھے کہ جو مہاجرین و انصار میں شامل تھے، وسیع پس ازرائے خود، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا رستہ منحرف شدن، اپنے رستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اور جس طرح جو ہے نا بعض کو حضرت عمر نے خود معزول کیا کہ انہوں نے غلط کام کیے تھے کہ جس کی وجہ سے گورنر تھے اور اس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، انہوں نے اخلاقی جرم کیے ہیں، اور بعض نے جو ہے نا وہ قتل کیے ہیں، بعض نے اخلاقیات سے بگاڑ کر بعض کو کیا گیا، اور بعض جو ہے نا وہ جناب معاویہ کے دور میں بھی ان کو معزول کرنا چاہے، لیکن بعض نے انہوں نے چونکہ یزید کی سپورٹ کی اس وجہ سے بعض کو رکھا گیا۔ تو بہاری تاریخی مسلمات ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ ان میں بگاڑ آتا گیا، اور بگاڑ آنے کے بعد معزول بھی کیا گیا۔ وہ مورد خشم غضب پیغمبر اسلامی کی توام بخشم و غضب خدا قرار گرفتن، اور اس کے بعد کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس وجہ سے کہ پیغمبر کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنا ہے۔ آیا در آیات قبل داستان ثعلبہ بن حاطب کہ جو خود اس وقت بیعت رضوان میں تھا، یہ ثعلبہ بن حاطب کی واقعات مگر سب نے خود جو ہے تفسیر فخر الدین رازی اس میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے، بلکہ اس میں تو زیادہ تر جو ہے نا وہ باقیوں سے کہ پیغمبر اسلام نے انہیں جب فرمایا کہ وائے ہو ثعلبہ پر، افسوس ہو ثعلبہ پر، پھر وہ اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے بھی آج پیغمبر نے وصول نہیں کی۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، تو میں نے 3 دفعہ اپنے اصحاب کو بھیجا تھا، تم میں اتنی دنیا پرستی آ گئی ہے، تم میں اب مال آ گیا تو تم کسی کو نہیں سمجھتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ایک کرسچن کی طرح جو ہے نا ایک کرسچن وہ ٹیکس بن گیا ہے، جاؤ اپنا مال اٹھا کے لے جاؤ، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی تو تھا نا بیعت رضوان میں، نہیں تھا؟ ثعلبہ بن حاطب انصاری نہ خوندیم کہ چگونہ منحرف گردید و مغضوب پیغمبر خدا شد، آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح منحرف ہو گیا اور پیغمبر کا غضب اس پہ شامل حال ہو گیا۔ روشن تر بھی گویم، کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس سے زیادہ واضح کر کے بتاتا چلوں، کہتے ہیں جرا نہیں کی ہے، بالکل تعدیل بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی بات نہیں۔ بغیر یہ پرانا جو ہے مفسرین کا ایک سلیقہ رہا ہے کہ جتنی باتیں ہیں اسے نقل کرنے کے بعد جب جرا اور تعدیل نہ کریں تو اس کا مطلب یعنی یہ کہ ساری باتیں قابل قبول ہیں۔ واویلا کیا جائے، ماتم کیا جائے، کیا کہا جائے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، کیا کہا جائے؟ روشن تر بگویم، میں اس سے زیادہ آپ کو واضح کر کے بتا دوں، اگر منظور آنہا این از کے صحابہ پیغمبر عموماً مرتکب ہیچ گناہ گناہی نہ شدن و معصوم و پاک از ہر معصیت بودن از این قبیل انکار بدیہات است۔ میں آپ کو صاف کہتا چلوں، اگر یہ وہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ سارے کے سارے جتنے پیغمبر کے یار ہیں ان میں سے کسی قسم کا کوئی ان سے نہ گناہ سرزد ہوا ہے اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی کوئی معصیت ہوئی ہے اور وہ معصوم اور پاک ہیں ہر قسم کی عصیان سے، معصیت سے، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کو انکار بدیہیات یعنی کہا جائے، یعنی اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو کہا ہے روشنی نہیں ہے، جس طرح کہا گیا ہے کہ کوا جو ہے نا سفید ہے،
جس طرح کہا جائے کہ دودھ کالا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح بات ہے. یعنی جو وسط النہار کو تو انسان چھپا نہیں نہ سکتا ہے. وگر منظور آنس کے آنا گناہ کردن و اعمال خلاف انجام دادن بعض ہم خدا زانا رازیز مفہوم این است کہ خدا رضایت و گناہ دادن. یہ بہت مہم بات ہے. یہ اگر یہ کہا جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا جائے کہ نہیں انہوں سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ عقل ماننے سے تو مانتی بھی نہیں ہے، بلکہ کافی جو ہے نا وہ مسائل تو چلے ہیں، جنگیں بھی ہوئی ہیں، عجیب و غریب قسم کا رحم ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے جو ہے نا سر کاٹے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ لان تان کی جا رہی ہے. آپس میں جو ہے رحماء بینہم، کتنے رحم دل ہیں آپس میں. اور اگر یہ کہا جائے وہ اگر منظور آنس کے انہا گناہ کردن و اعمال خلاف ہیں، اور اگر کہا جائے کہ نہیں انہوں نے گناہ کیے ہیں اور ان سے جو ہے نا وہ اخلاقی جہت کے ساتھ اور اعمال خلاف ہیں اور ان سے خلاف یعنی ان سے نامشروع اعمال، ناجائز اعمال سرزد ہوئے ہیں، بعض ہم خدا زنا راضی، انہوں نے برا کام کیا بھی ہے تب بھی خدا ان سے راضی ہے. تو اس کا مطلب کیا بنا ہے؟ مفہوم شینس، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا رضایت را خدا رضایت بگناہ دادا آز. اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ خدا گناہوں پر راضی ہو گیا ہے. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، میری باتیں نہیں سننی. میں نے آپ کو ساری عبارت پڑھ کے سنا دی اور جو انہوں نے بات کی ہے اس کے پول کھول دیا ہے کہ اول اور آخر غیب، درمیان میں مطلب لے لیا. ہاں اب آ جائیں ذرا دیکھ نیچے آ جائیں یہاں سے. حقیقت انس کے طرف داران فرضیہ، یہ کہتے ہیں یہ قسم عجیب و غریب قسم کا جو افسانہ ہے تنزیہ صحابہ کا، وہ اس قدر جو ہے نا وہ ایڑی چوٹی کا زور، جس طرح میں نے کہا ہے، پوری کی پوری پافشاری کے ذریعے اس مطلب کو جو ہے نا وہ ثابت کرنے کے لیے سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور اگرچہ مطلب نہ ہو تب بھی مطلب شامل کر لیتے ہیں. میں کہتے ہیں یہی کہتا چلوں آخری بات یہی ہے کہ آخرین سخن اینس کے رضایت و خوشنودی خدا کہ دعائے فوقاس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رضایت ہے، اس کا تقرب ہے اور اس کی خوشنودی ہے، وہ یہی ہے. اس کا ایک ہی عنوان ہے، یہ عنوان کلی قرار گرفتاس، ایک پورے طریقے جو ہے نا وہ جنرل ڈسکشن اس میں جو ہے نا وہ کی گئی ہے. وہ آن ہجرت، اس میں کیا ہے یہ بات جو ہے نا بتا دی گئی ہے، جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور ان سے 4 چیزیں اس میں جو ہے نا وہ بتا دی گئی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ آن ہجرت، یعنی کیا ہے، مہاجرون ہے نا، ہجرت ہے. دوسرا یہ ہے کہ نصرت پیغمبر کرنے، خدا اور رسول کے جو ہے نا وہ مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ وہ ایمان رکھنے والے ہیں. چوتھی یہ ہے کہ وہ عمل صالح ہے. یہ 4 شرطیں ہیں اس کے لیے، رضی اللہ کے لیے. رضی اللہ کے لیے جو اس آیت میں ہے، ڈسکشن میں ہے، 4 چیزیں اس میں ہیں. پہلی یہ ہے ہجرت ہے، دوسری یہ ہے نصرت ہے، نصرت ہے خدا اور رسول. تیسری یہ ہے کہ ایمان، اور چوتھی ہے عمل صالح. یہ 4 شرطیں اگر ان میں موجود ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رضی اللہ ہے، اللہ ان پہ راضی ہے اور وہ اللہ پہ راضی ہے. یہ 4 شرطیں تمام صحابہ و تابعین مادام کے تحتین عناوین قرار گرفتہ ہیں، جب تک ان 4 شرطیں یہ ان میں شامل ہیں، مورد رضائے خدا بودن، وہ اللہ کی خوشنودی میں شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 4 چیزیں اس میں ثابت کرنی ہے. وہاں روز کے استحتین عناوین خارج شدن، استحت رضایت خدا نیز خارج شدن. اور جب ان 4 چیزوں سے جو ہے نا اپنے آپ میں نکلتے جائیں گے، عمل صالح بجا نہیں لائیں گے، ایمان جو ہے نا فاسد ہو جائے گا، یا جو ہے نا مثلا خدا اور رسول کی جو ہے نصرت نہیں کریں گے، تو پھر یہ جب یہاں سے خارج تو پھر وہاں سے کیا ہے، رضایت خدا سے بھی خارج ہو جائیں گے. آپ نے بڑی مفصل، میں نے اس وجہ سے آپ کو یہ بات جو ہے نا آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ نہیں جی بغیر کسی جرح کے، بغیر تعدیل کے، بغیر کسی نقد کے، بالکل جو ہے نا یہ پرانے علماء کی جو ہے نا وہ روش رہی ہے، اس روش کے تحت جو ہے نا بس وہ یہی ہے. یعنی اپنے مطلب کہ آپ نے 3-4 جملے نقل کر دیے اور اس کے بعد کہہ دیا کہ صحابہ چنین شرط ندارند، عموم کو اپنی رضا اور جنتی ہونے کا وعدہ فرما دیا ہے. اور یہ جو ہے نا تفسیر المیزان سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے، باتیں یہی ہیں. ہم نے تصویر کے دونوں رخ دکھا دینے ہیں آپ کو. ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو کچھ آپ کا مسلک ہے آپ اس پہ بے شک رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، فکر دی ہے، اور اسی پہ وہ ہدایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عہدے پر ہے. ان علینا للہدیٰ
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ ہدایت ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر سے آیا کرتی ہے۔ ہم نے آپ کو اس کا جو سارے کا سارا جو اس آیت کا سیاق و سباق، اس میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مزید بھی یہ میرے پاس جو تفسیر المیزان ہے یہ انہی نے جو کوٹ کی تھی وہیں سے ہے، اور ساری ماشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا کہ یہ آج سے یہ جو تفسیر میزان میرے پاس ہے یہ 1399 یعنی آج سے 32 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے یہ، اور ماشاءاللہ ان کے پاس بھی اسی قسم کی ہوگی، جس سے جو ہے نا ہم نے باہر کا کوٹ کر دیا جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 108 پر۔ یہ بات یہاں پہ جو ہے نا وہ تمام ہوتی ہے۔ ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے اس کا بھی ہم بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر جو ہے نا وہ اس کا بھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ یعنی مطالب کو توڑ پھوڑ کر جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے۔ تفسیر نمونہ کا آپ نے دیکھ لیا ہے، اس سے پہلے تفسیر المیزان کا بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہاں پہ بھی ایک اگر یہی باتیں ناصر مکارم کو بتائیں تو وہ سمجھیں گے مصائب پڑھیں ابھی کچھ۔ تو یہ تفسیر المیزان کی بات، تفسیر نمونہ کی بات اور تفسیر المیزان کی گزشتہ آپ نے جو دروس تھے اور ڈسکشن تھی، اور آج 21ویں جو پروگرام ہے اس کا، اس میں آپ نے آج تفسیر نمونہ کی بات جو ہے نا وہ سن لی ہے۔ ایک اور بات جو تفسیر تبرسی میں بہت ہی مشہور اور معروف جلیل القدر جو مفسر ہیں، جس طرح آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، اسی طرح کے جو شیخ ابو اعلی شیخ ابو علی الفضل ابن الحسن التبرسی، ان کی جو 5ویں جلد سے انہوں نے حوالہ دیا ہے، ہم نے بالکل دیکھ لیا، وہاں پہ بھی دیکھ لیا، کئی قسم کی اس کی طباعت ہے اور کئی اس کے نمونے ہیں، فارسی میں ہیں، عربی میں ہے، اور انہوں نے جہاں سے بات کی ہے اس کو بھی ہم پیش کریں گے، اور اس کے سیاق اور سباق کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، چونکہ اگلی جو ڈسکشن آ رہی ہے بڑی مہم ہے کہ جو استخلاف کے سلسلے میں ہے، خلیفہ کے سلسلے میں ہے۔ ایک خلیفہ اللہ بنایا کرتا ہے، ایک خلیفہ سازی بندے کیا کرتے ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکشن آنے والی ہے۔ یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے جس مطلب کو لیا ہے، یہ بھی سورہ توبہ کی جو ہے نا 100 نمبر آیت ہے، جس سے یہاں پہ بھی